میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ، صرف اپنے ملک کی فکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر، میرا کام آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ الحمدللہ الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حیدر مہدی اور میرے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر زیاد خان۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والے سب کو بہت سلام، دعا، آپ کے کامنٹس کرٹیسزم کا بہت شکریہ، آپ کے پیٹرنز ہمارے جو ہیں ان کا بہت شکریہ۔ یہ ہے آزاد پاکستان کی آواز، پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر سننے والوں کی۔ یہ آپ نے بھی سنا زیاد، what you make of this؟ حیدر بھائی یہ باتیں، عمران خان آف کورس انسان ہیں اور ان کی سب خامیوں، کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود ان کا حوصلہ، ان کی بہادری اور ان کی کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے کہ ان کے تھاٹس اتنے کلیئر ہیں ان چیزوں کے بارے میں، کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایف اینڈ اور انہوں نے جو ایک دفعہ یہ چیز سمجھ لی اور ڈیسائیڈ کر لی نا، تو بڑے لیڈرز کی طرح فیصلہ چاہے غلط بھی ہو چاہے صحیح ہو لیکن اس پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں شروع میں بہت سے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ جی نہیں ایسے ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ایک حقیقت ہے تو ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، لیکن عمران خان نے شروع میں جو سٹینس لیا تھا انہوں نے پہلے دن سے یہ بات کہہ دی تھی کلیئرٹی سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ان کے ماں باپ کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آج تک 3 سال سے انہوں نے کیا مصیبتیں جیل میں نہیں گزاری، قید تنہائی کی ایک رات۔ حیدر بھائی آپ نے تنہا وقت ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی کو تنہا وقت گزارنا، جب آپ گزارتے ہیں نا تو آپ پہ ایک جہان کی چیزیں آپ کے ذہن سے گزر جاتی ہیں جو آپ اس کیفیت سے گزرتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سوچی ہوتی، اور یہ انسان 3 سال سے ایوری ڈے اس میں سے گزر رہا ہے۔ خاندان پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، خاندان کی عورتوں پہ، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جس چیز سے گزرنے کے باوجود اس آدمی نے، آپ کل پرسوں ہم نے بات کی تھی، سلمان صفدر کو اس نے کہا ہے کہ صحت کی بنیاد پہ کسی صورت میرے لیے رعایت نہیں مانگنا، میرٹ پہ کیس لڑنا۔ 3 سال جیل میں رہنے کے بعد اگر یہ آدمی یہ بات کر رہا ہے نا حیدر بھائی، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک غیر معمولی صلاحیت اور استعداد دی ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتی ہے اس کی کلیئرٹی۔ ایک جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا تو یہ ہم خان صاحب کا جو پروگرام شروع کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ریمائنڈر ہو کہ خان صاحب کس قسم کا آدمی ہے اور کس چیز کے لیے وہ یہ جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب نے کہا نا کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے صرف اپنی قوم کے لیے یہ کرنا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا آخری دم تک، چاہے میں مر بھی جاؤں۔ خان صاحب نے بہت دفعہ کہا۔ میں بھی بڑا آج کانٹمپلیٹ کر رہا تھا صبح، میں نے کہا کہ بہت فرسٹریشن آتی ہے زیادہ کہ خان صاحب کے لیے کوئی اٹھ نہیں رہا، خان صاحب کو رہا نہیں کر رہے، خان صاحب کی صحت اتنی خراب ہوئی، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، عاصم منیر اور فوج نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یہ ڈاکو لٹیروں کو لا کے بٹھا دیا، یہ کب جائیں گے، ہم کب آزاد ہوں گے، پاکستان کب اپنی جو اصل پوٹینشل ہے وہ حاصل کرے گا، بہت فرسٹریشن ہوتی ہے۔ تو میں ایک ہمارے بہت جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ایک شیخ صاحب ہیں، شیخ فضل اللہ خیری ان کا نام ہے، ساؤتھ افریقہ میں۔ آج صبح 6 بجے ان کے ساتھ ایک صحبت تھی کے لوگوں کی، وہ میں سن رہا اور ایک چیز کلیئرٹی سے آئی کہ آپ جو کر سکتے ہیں، جس جگہ پہ ہیں، جتنی آپ میں صلاحیت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، جو کچھ آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں اس کو کرتے رہیں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے اپنے اوپر یہ طاری نہیں کرنا کہ جی میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اتنی تک و دوک کر رہا ہوں، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے،
یہ خان صاحب کو رہا کیوں نہیں کر رہی پارٹی؟ یہ عوام پاکستان کی کیوں نہیں نکل رہی؟ یہ فوج کے اندر سے محب وطن افسر جوان کیوں نہیں نکل رہے؟ وہ کیوں جا کے عاصم منیر کو، جرنیلوں کو ٹھکانے کیوں نہیں لگاتے؟ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ ان کو اگر وہ بھاگتے ہیں ان کو گولیوں سے چھلنی کیوں نہیں کرتے کہ وہ رک جائیں؟ فرسٹریشن ہوتی ہے۔ تو پھر نتیجے پہ یہ پہنچا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، بالکل نہیں۔ اگر میں فوج کا افسر ہوتا اور میرے پاس بندوق ہوتی اور میں نے انڈر کمانڈ کچھ لوگ ہوتے تو شاید میرے میں وہ صلاحیت ہوتی کہ میں وہ کرتا جو میں کہتا ہوں کہ ٹرکوں میں بیٹھو، جیپوں میں بیٹھو، اس کے گھر پہ جا کے حملہ کرو، اس کو اریسٹ کر لو، عاصم منیر کو، جی ایچ کیو پہ ہلہ بولو، جا کے بندے پکڑ لو سارے وہاں، جو کور کمانڈر اپنے دفتروں میں گھروں میں ان کے اوپر جا کے ہلہ بولو، ان کو پکڑ لو، جو اس کا اگر میں اس کا گارڈ ہوتا مثال کے طور، یا میں کرنل نعمان ہوتا داڑھی والا، اس کا چیف سیکورٹی آفیسر، اور میں سمجھتا کہ آدمی غلط ہے تو میں ہی جا کے اس کو جو ہے نا اس کو ٹھکانے لگاتا۔ لیکن میں وہ نہیں ہوں، میں اور آپ ہم باہر بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، تو میں اس پر کر کے تو مجھے تھوڑا سا سکون بھی آیا ہے، کچھ فرسٹریشن میری کم ہوئی ہے۔ وہ ایک بڑی انگریزی کی ایک مسئلہ ہے، او لارڈ، اے اللہ، give me the ability to understand the things that I can change۔ مجھے یہ صلاحیت دے کہ مجھے سمجھ آ جائے کون سی چیزیں میں تبدیل کر سکتا ہوں، اور مجھے ثابت قدمی دے، پیشنس دے، سمجھ دے کہ میں سمجھ جاؤں وہ چیزیں جن پر میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ give me the patience to understand the things I can change and give me the understanding and the intelligence and the patience to accept those that I cannot، جو میں نہیں کر سکتا۔ I think یہ میں سب لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں، اپنی ذات کے طور پر جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ آپ فوج کے اندر افسر ہیں، جوان ہیں، آپ کے پاس بندوقیں ہیں، آپ کے پاس ایکسیس ہے، اگر عاصم منیر کا، آپ آئین کے تحت، قانون کے تحت آپ جائیں، آپ ان کو ٹھکانے لگائیں، یا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فرض ہے ان کا، یہ فرض ہے، یہ آپ کا آئینی فرض ہے، یہ آپ کا قانونی فرض ہے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، یہ آپ کے حلف کا فرض ہے، یہ آپ کا مذہبی فرض ہے، یہ آپ کا انسانیت کا فرض ہے کہ آپ نے جہاں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں آپ ظلم دیکھتے ہیں اور ایک جابر قسم کا آدمی آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں، اس کو اکھاڑیں اور نظام کو واپس لے کے آئیں جہاں پر سماجی انصاف ہو۔ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی ہوپ کہ جی زیادہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئرلی فرما دیا ہے، یہ سب لوگ جہاد کرنے آئے ہیں نا، یہ سب فوجی جو آتے ہیں، فوج یہی کہتے ہیں کہ جی ہم ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی خدمت۔ تو بہترین جہاد ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ جب آپ کو بہترین جہاد کا موقع مل رہا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے کیوں ناحق آپ جا کے دوسرے مظلوم لوگوں پہ بمباری مت کریں، آپ انہیں پکڑیں جنہیں پکڑنا ہے۔ اور ایمان کے درجے بھی حیدر بھائی بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر آپ برائی یا ظلم ہوتا دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے برا کہیں، زبان سے نہیں کر سکتے تو پھر کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے دل میں کہیں۔ لیکن آپ کو چوائس دی گئی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے دامیں درمیں سخنیں قدمیں، اپنی باتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنے پیسے سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو بندوق یا تلوار نہیں اٹھانی ہوتی، اور نتائج کی بالکل پرواہ مت کریں، نتیجے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، نتیجہ اس کا ہے، نیت اور کوشش ہماری ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس لیے بالکل مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس مت ہو، کوشش کرتے رہیں۔ تو پھر یہ سن لیں، If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves two questions. One, what is the purpose of my existence? And two, what happens to me after I die? And if they are luckier, they will find the answers in spirituality. Because science does not answer these two questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable, selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these two questions. Life and death is in Almighty's hands.
and all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best, and once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is His decision, I'll accept it as the will of God. ये तो बिल्कुल वही जवाब फरमा रहे थे. हैदर भाई, आपको पता है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों है? सारे मुसलमानों का, खुसूसन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसलिए है कि सारे मौलवी मुल्ला जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज़ाद हैं. इस आदमी को, जिसने इस्लाम को इन सब मुल्लाओं से बेहतर तौर पे हमें समझाया है और हमारी नस्लों को, इस्लाम का ये फलसफा, ये निचोड़ है, ये निचोड़ है. तो ये इसने हमें समझा दिया. ये अल्लाह ताला इस पे अपनी रहमत करे और इससे इतनी ताकत दे कि ये सारी मुश्किलात जो इस पे पड़ रही हैं उन्हें झेल सके, और हम लोगों को इतना हौसला और हिम्मत दे कि हम अपने हक के लिए खड़े हो सकें. हमें आज़ाद कराने के लिए वो मर्द आज़ाद खड़ा हुआ है, वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है. उसे समझ है इस्लाम की, और उसने हमें इस्लाम इतनी अच्छी तरह समझाया. मैं पूरी ज़िंदगी सवालात मेरे ज़हन में होते थे, मैं ढूंढता था मैं ज़िंदगी का मकसद क्या है. ये चीज़ हम लोग सब ने किसी ना किसी तरह से सोचिए कि यार हम क्यों आए हैं दुनिया में. कोई मौलवी, कोई लेक्चरर, मुझे इस्लामियात के बड़े ज़ियालक के ढोंग में हम पढ़े थे तो वहाँ पे इस्लामियात के बड़े ड्रामे हुआ करते थे. कभी किसी ने इस आसानी से, इस फसाहत और इस बलागत से नहीं समझाया जो इसने समझा दिया. ये ज़िंदगी का मकसद है हर मुसलमान की, हर मोमिन की. जिंदगी का मकसद ये है, हमें ये बनना है, हमें ये करना है, बस बात खत्म हो गई. असल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. असल में हम जो दुनिया में आज, ये मैं नहीं कहता कि ईमान की कमी है, ईमान का फुकदान है, लेकिन हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ना, फोकस, वो मुख्तलिफ है. अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट अल्लाह सुब्हान ताला है और रेफरेंस पॉइंट आखिरत है और रेफरेंस पॉइंट जवाबदारी है, अकाउंटेबिलिटी है हमारा अपने, तो फिर हमारे अमाल बड़े मुख्तलिफ हो जाते. क्योंकि मेजॉरिटी हम में से रेफरेंस पॉइंट दुनिया है, नौकरी, पेशा, अपना कारोबार, पैसा, औलाद, बच्चे, तालीम, फलाना, ये वो, शोहरत, दौलत, ताकत, ये चीज़ों में हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं. तो हम उसी रेफरेंस पॉइंट से फिर हम मौजूदा हालात को देखते हैं, पाकिस्तान के, इमरान खान की जेल की. लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से और कुरान मजीद और बताए हुए तरीके के मुतालिक अगर हम रेफरेंस पॉइंट वो बनाएं, तो फिर हमें इमरान खान की जो कैद है वो भी समझ आती है. फिर हमें इमरान खान के ऊपर जो इतने मसाहिब पड़े हैं अल्लाह सुब्हान ताला, फिर हमें वो भी समझ आती है. फिर हमें पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात की तबाही और बर्बादी है, हमें वो भी समझ आती है, क्योंकि हमने खुद इजाज़त दी बहैसियत इंडिविजुअल और बहैसियत इज्तिमाई तौर पर एक सोसाइटी, एक कौम, हमने खुद इजाज़त दी कि इस सोसाइटी के अंदर जो दज्जाली ताकतें हैं या सोच है या ईवल है वो परवान चढ़े और हक और सच परवान. तो जब वो होगा तो वही होगा. तो इसलिए इमरान खान बजाय आपका इस वक्त वजीर आज़म हो, वो कैद में है. और इस वजह से आपका जो सबसे बड़ा दज्जाल है इस वक्त मुल्क में, आसिम मुनीर, और उसके साथ जो उसकी दज्जाली कुव्वत वाली एक माफिया ताकत है जिसको आम तौर पर लोग अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया है और अपने साथ उन्होंने उसी किस्म के दज्जाली, उसी किस्म के बहुत ही गलत सोच रखने वाले, बहुत ही ईवल लोगों को अपने साथ मिला के इस मुल्क के फॉर्म 47 फॉर्म, तो ये फिर इस तरह समझ आती है. फिर आपको समझ ये आती है कि ये मुझे जद्दोजहद क्या करनी है इसको निकालने के लिए. फिर आप ये नहीं कहते कि ये क्यों हुआ, क्यों तो बता दिया ना, इसलिए आपने इजाजत दी. अब आप कहते हैं जी कैसे होगा, कैसे भी आपके हाथ में है, आपने करना है. अल्लाह सुब्हान ताला की मदद तब आपके पास आई. तो आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त खान साहब का और पाकिस्तान का और दुनिया का समझने का, ईरान का देख लेना, लुक एट व्हाट दे आर डूइंग. उन्होंने वो हद जो थी, एक दीवार जो थी ना, उसको फैलान दिया ना. और आपने अमेरिका अब कभी कहते हैं ये जेनेटिकली इंफीरियर है ईरानी, कमाल कर, इमेजिन कर.
پاکستان کی زبان میں ریڈ لائن کہتے تھے، ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے اس پہ، تو وہ ریڈ لائنیں مٹا دی ہیں عمران نے بھی اور ایران نے بھی، دونوں نے وہ ریڈ لائنیں مٹا کے دکھایا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا حیدر بھائی، ہمارے دوست بھائی جو سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی او کوئی یہ کر دے، کوئی عاصم منیر کو ہٹا دے، کوئی ان لوگوں کو سمجھا دے، کوئی انہیں بتا دے، یہ کوئی کیوں نہیں کرتا، کوئی مظاہرے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی کون ہے وہ، کس کا مفاد، کس کی زندگی، کس کے بچوں کی، کس کی نسلوں کی، کس کے ملک کی کا مستقبل ان چیزوں سے وابستہ ہے؟ وہ کون ہے کوئی جو آئے گا اور آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ کر دے گا؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کس کو ہم نہیں، دعوت دیں؟ وہ اگر وہ کوئی آیا بھی تھا جو کہ آیا ہے عمران خان، تو آپ نے کیا کر لیا؟ بالکل بالکل، یہ آج کی ریفلیکشن، آج کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ان سب کے لیے، ہمارے کامنٹس میں بھی پروگرام کے آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ فلانے کو جا کے یہ بتا دیں، آپ یہ کر دیں، کسی کو کہہ دیں کہ وہ کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی بہنوں، ہم جو کر سکتے ہیں ہم آج ابھی ان حالات میں وہ کریں، وہ ہمارے لیے انتہائی پاورفل ہوگا۔ جو بھی چیز کا یہ انتظار مت کریں کہ کوئی آئے گا، کوئی تحریک چلائے گا، کوئی اٹھے گا، کوئی کچھ کرے گا تو پھر ہم بھی جا کے اس میں حصہ ڈال دیں گے، مت انتظار کریں۔ ایک آدمی کو یہ اڑا سکتے نا سر، ایک آدمی کو، تو وہ عمران خان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ بتائیں کہ عمران خان سے بڑا کون دشمن ہے ان سب لوگوں کا، اور کیا چیز ہے جو انہیں روکتی ہے اسے مارنے سے؟ صحیح کہہ، بالکل صحیح کہہ۔ جی اچھا، تو اسی سے آئی وانٹ گو آن ٹو کہ کرنٹلی جو ہیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس ایران کی، ہیڈ لائن ہے کہ وہ ایک میں دکھاؤں گا اگر موقع ملا، وہ ایک عورت ہے، ان کی پروفیسر ہے، وہ جب یہ باہر پھر رہے تھے نا تو وہ بم پھڑا تو وہ بتاتی گئی کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ وہ ایک بڑا، میں اس سے بتا رہا ہوں کہ کس طرح پوری دنیا میں ایمان اور تقوی اور جہاد اور اس کی جو لوگوں کے اندر خواہش ہے وہ اب سمجھ آ رہی ہے امریکنوں کو۔ تو اس کو وہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی یہ جینیٹکلی خراب ہے، ان کا کوئی دماغ ہے، کوئی فطور ہے، ان کے اندر جو جراثیم ہے، جینیٹکس مطلب جس طریقے سے ان کو بنایا گیا انسان، اس کے اندر خرابی۔ ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ وہاں سے ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ دوسری جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایران نے تمام یو اے ای کے لیڈرز کو کہہ دیا ہے کہ ہم تمام وہاں کے بندرگاہیں، تمہارے ڈاکس، جہاں جہاں تم نے فوجی امریکن فوجی رکھے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، ہم سب کو اٹیک کریں۔ یہ ایک دوسری بہت امپورٹنٹ۔ تیسری چیز انہوں نے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہی ہے کہ ہم تمام ان جگہوں کو اٹیک کریں گے، تمام، انہوں نے اب یہ تمام ان جگہوں کو اٹیک کریں گے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں ادھر سے کسی قسم کی سپورٹ جا رہی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، صرف ملٹری نہیں۔ تو انہوں نے پورا دائرہ اختیار بڑھا دیا ہے۔ یہ خرگ آئرلینڈ کے بعد جو اٹیک ہوا ہے نا ان کے، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ تو یار دیز آر ویری میجر ڈیولپمنٹس دیٹ ہیو ٹیکن پلیس۔ اس اور سے ریلیٹڈ جو نا حیدر بھائی، پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو یہ لوگ کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور دوسری چیزیں جو کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کتنا جو اب دجالی کہتے ہیں نا رول ہماری حکومت پلے کر رہی ہے اس پورے معاملے میں، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئک کامنٹ دے دیتا ہوں اس پہ، then I'll seek your opinion about what is happening in America۔ کوئک کامنٹ یہ ہے کہ جو شروع سے سمجھ آ رہی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو سے انہوں نے کچھ کام لینا ہے اور ہمارے نیوکلیر اثاثے لیں۔ کام کیا لینا تھا؟ کام لینا تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ مل جائیں، جو مل گئے۔ کام کیا لینا تھا؟ بورڈ آف پیس میں آ جائے۔ کام کیا لینا تھا کہ جی آگے جب کوئی وہاں فوجیں جائیں گی تو آپ کی فوجی دستے جائیں گے یا نہیں جائیں؟ وہ تو ایران کی جنگ کی وجہ سے وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ تو آپ سے پورا کام انہوں نے لینا تھا۔ پھر آپ سے انٹیلیجنس شیئرنگ انہوں نے لینی تھی ایران کے خلاف، ایران کے حملے سے پہلے آپ سے، جو کہ آپ نے ان کو کھل کے دی۔ اور بہت باوثوق ذرائع سے کہتے ہیں کہ ابھی تک 3 بیسز کا ایکسس امریکہ کو بلوچستان میں ہے، ابھی تک 3 بیسز کا، ریگولر استعمال نہیں کہتے، ایکسس ہے۔ ایک شمسی ہوگا، ایک جیکب آباد ہوگا، اس طرح کے ہو۔ اور وہاں سے ایک جو ان کے
مشرقی ایران میں جو حملہ ہوا تھا وہ بھی کہا تھا کہ اس کا جہاز جو ہے وہ پاکستان سے اڑا ہے، اگر پاکستان سے اڑا نہیں ہے پاکستان کی ایئر سپیس سے ضرور گزر کے اس نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ یہ جو افغانستان پر کیا ہے نا، یہ سب سے بڑی چال ہے امریکہ کی پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے۔ جو باگرام ایئر بیس ہے نا، وہ یہ کسی طریقے سے امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر سے پھر امریکہ نے جو نیکسٹ فیز ہے اس جنگ کا اس کو لانچ کرنا ہے ایران کے خلاف، اور ہمارا جو بلوچستان کا ایریا ہے ادھر سے بھی انہوں نے استعمال کرنا ہے، چاہے زمینی فورسز سے چاہے یہ ایئر سے ایران کے اوپر۔ تو ہم اس وقت جو افغانستان کے اوپر ہم نے چڑھائی کی ہوئی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا، نہ سر پیر نہیں کہ جی ٹی ٹی پی آپ پہ حملہ کرتے، وہ ٹی ٹی پی تو 2007 سے حملہ کر رہی ہے۔ آپ کابل میں بمباری کر کے ٹی ٹی پی کو کیسے روکیں گے؟ آپ جناب ادھر ہرات میں یا کندھار پہ بمباری کر کے آپ ٹی ٹی پی کو کیسے روکیں گے؟ آئل ڈیپو پہ، جی ہاں، ہاؤ کین یو اسٹاپ؟ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، وہ آپ کے پورے جو پرانا فاٹا کے بیلٹ میں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بھی جب دل چاہے چلے جائے بنو کے بازار میں چلی جاتی ہے، جب دل چاہے کوہاٹ پہنچ جاتی ہے، جب دل چاہے میرن شاہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے جہازوں کی بمباری سے ان کے اوپر تو کوئی اثر۔ تو یہ جو افغانستان میں ہم کر رہے ہیں اس کا تو اول تو ہمارے پر جو بلو بیک ہے نا پاکستان کے، میں کہتا ہوں جو پاکستان کے بڑے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی فوج بڑی اچھی ہے، عاصم بڑا اچھا ہے جی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آل از گڈ، سب ہے جی، سیلف ابزاربڈ ہیں، چلو اگر نہیں بھی اچھا سمجھتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اتنے غصے میں ہیں کہ وہ چوں نہیں کرتے، باہر نہیں نکلتے، کچھ اپنا اسرٹ نہیں کرتے، کسی قسم کی جو ہے ڈیفائنس نہیں شو کرتے کہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افغان آپ کو چھوڑے گا؟ یہ تو ایک تو افغان نارمل افغان نہیں چھوڑے گا، وہ جو ویسے ہی غصے میں آپ کو پکا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے وہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے اتنے سال۔ تو یار دس از ہاؤ آئی ریڈ دی سچویشن۔ دیکھیے اس میں دو تین اور بہت امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو ہمارے لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ٹی ٹی پی کو یہ لوگ سپورٹ کرتے رہے اور اس طرح کے گروپس ہیں جہاں پہلے کرتے رہے پھر نہیں کیا، اب آئی ایس کے پی کو کر لیا۔ جی جیسے امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے نا جب اسے ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ان ٹیرر گروپس کو، ان دوسرے گروپس کو انہیں بناتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں ملک کے اندر بھی۔ اب دیکھیں کہ یہ مذہبی شدت پسندی استعمال کر کے نا یہ ملک میں کریٹ کرتے ہیں گروپس، انہیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح باہر بھی۔ پھر وہ ظاہر ہے جب ان سے ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کو احسان اللہ احسان اچھی طرح یاد ہوگا، اے پی ایس کے جس میں ہمارے معصوم بچے مرے تھے، اسے ان لوگوں نے بڑی صفائی سے نکال دیا تھا اس ملک سے۔ تو یہ کبھی مت بھولیے کہ اس کے پیچھے ہمیشہ سے یہ لوگ رہے ہیں، اور ہر سویلین حکومت کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے اس طرح کے کام کرنے میں۔ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، دیکھیے پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، ہماری حرکتیں ایسی نہیں ہیں، ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن ہماری بنیاد نظریاتی۔ بالکل پکی 100%۔ سی آئی اے کے ڈاکیومنٹس کہتے ہیں کہ جی برٹش گورنمنٹ انڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، امریکیوں نے اس پہ پریشر ڈالا تھا کیونکہ انہیں ایک نظریاتی ریاست کی ضرورت تھی، کمیونزم اس وقت پھیل رہا تھا، اسے روکنے کے لیے۔ اب پاکستانی حکومتوں نے بڑی کامیابی سے چائنا کو انڈرمائن کیا ہے۔ چائنا نے جتنی ہماری سپورٹ کی تھی، جتنا انہوں نے چائنیز نے ہمیں انٹرنیشنل فرنٹس پہ، نیشنل پہ جتنی ٹیکنالوجیکل ہیلپ کی، اس کے باوجود ہم نے امریکیوں کی غلامی میں چائنا کو بہت پیچھے چھوڑا ہے۔ چائنا نے جب افغانستان سے امریکی بھاگے اپنی شلواریں چھوڑ کے، وہاں پہ شلوار تو نہیں پہنتے، پتلونیں چھوڑ کے، تو چائنیز نے انہیں ہیلپ کیا ہے۔ چائنا کی کور جو ڈپلومیسی، وہ ان کی انٹرنیشنل اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جی بلڈ کریں، ڈسٹروائے نہیں کریں، بلڈ کریں۔ تو وہ امریکیوں کی طرح بم نہیں مارتے، انفراسٹرکچر برباد نہیں کرتے، وہ بلڈ کرتے ہیں۔ تو افغانستان کی کرنسی آپ دیکھیں پاکستان سے 3 گنا زیادہ ویلیو ہے اس کی، حالانکہ افغانستان 40-45 سال سے جنگ کی حالت میں رہا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پہ جو ظلم اور ستم اور جو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ ہمارے ساتھ، یہ لوگ جو حیدر بھائی بار بار آپ کو یاد کراتے ہیں، دجالی فرقہ جو پورا بیٹھا ہوا ہے اس ملک کو کنٹرول کر کے، انہیں چونکہ پالیسی بنانی نہیں آتی، ان کی سوچ نہیں ہے، انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کرتے ہیں۔ افغانی جو ہے، افغانی جنگی قوم ہے، ان کا جنگ سے گزارا ہوتا ہے، جنگ نہ ہو تو انہیں تشویش ہو جاتی ہے کہ یار اب کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، وہ تو ویلکم کرتے ہیں ان چیزوں کو۔
دیکھیں ابھی ہم کچھ عرصے عمران خان کے ٹائم پہ ہماری ٹیررزم سے اور ان چیزوں سے ٹیررزم سے ٹورزم پہ آ گئے تھے ہم، یہ خودکش دھماکے اور یہ ہماری سوسائٹی میں کم ہوئے تھے کسی حد تک. اب زیرو ڈرون اٹیک عمران کے زمانے. جی بالکل. اگر کوئی بھی پاکستان میں بیٹھا ہو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہے ہیں حملے اور افغانی ریٹیلیٹ نہیں کریں گے اور اس کا عام آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. پاکستانیوں کی، اور یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جہاز لیے ہوئے ہیں 11 ارب کہتے، نانی فراڈن نے لیا ہوا ہے، عاصم منیر، یہ سارے اپنے بوریا بسترا باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی نکلنا ہوگا، پاکستانیوں کو یہ بم پھٹتے ہوئے چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ جائیں گے. تو ہم لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ہر پڑوسی کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے. ہماری اوقات نہیں ہے اتنی جتنے کہ ہم چیزیں کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے. اور میں نا ایک چھوٹا سا کامنٹ دے کے ایران کا جو جنگ ہے اس کا موجودہ حالات ہے، چھوٹا سا کامنٹ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل جنگ ہے ریسورسز کی دنیا میں نا. دیٹس دا پرائمری. جہاں بھی تیل ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، سونا ہے، یہ اصل کی جنگ ہے. اور اس جنگ کے اندر وہ استعمال کون ہو رہا ہے؟ امریکہ، جس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا پہ وہ ہے اسرائیل. یہ جنگ ہے. ان کے ساتھ اس قسم کے لوگ جو کہ وہی سوچ رکھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، ان کے ساتھ شامل ہیں. عاصم منیر شامل اس لیے کہ وہ طاقت پہ بیٹھے. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ رہو گے تو میں طاقت میں رہوں گا. یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ اسی قسم کے ڈاکو لٹیرے ہیں جس قسم کے ڈاکو لٹیرے یہ بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں. پیلنٹیئر کا ہو گیا، اوریکل کا ہو گیا، فیس بک کا ہو گیا، امیزون کا ہو گیا، جو مرضی، یہ سارے گوگل، یہ دیٹس آل بیلونگ ٹو دا سیم کیٹیگری جنہوں نے قبضہ کرنا ہے. تو یہ اس کے سامنے سب سے بڑا ان کا کمپیٹیٹر ہے چائنا. تو چائنا کو گندا کرنا ہے، حالانکہ چائنا ان سے بہت آگے نکلی وہ نہیں. لیکن وہ چائنا کے لیے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے تو تمہیں بھی نہیں کھانے دیں گے. تو ان کے لیے اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا. تو انہوں نے پہلے تو ایران کو نکالنا ہے کہ جی ایران نے بڑا ہمارے لیے مصیبت کی، اس کو فارغ کرو، اس کو گراؤ. تو یہ کوشش چل رہی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دوسری ان کی کوشش کہ اس دوسرا ایک ملک ہے، عجیب سا ایک ہے تو ہمارا بالکل اردلی ٹائپ، لیکن ان کے پاس بڑے مضر قسم کے ہتھیار ہیں جن کو کہتے ہیں نیوکلیر ہتھیار. یہ ان سے لینے ہیں. تو پاکستان کا وہ وقت آئے گا، میں بار بار کہتا ہوں ہر وقت پہ، کہ یہ ہمارے نیوکلیر ساز سے لے کے ہمیں ایک چھوٹا ٹکڑے نما جو ہے نا ایک غریب سا خطہ بنا کے چھوڑ دیں گے کہ چلو کرتے رہو، جہاں سے تمہیں روٹی ملتی ہے لیتے رہو. افغانستان کے ساتھ بھی یہی کریں گے. افغانستان کو بھی یہ قابو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر قابو نہیں ہوگا وہ کہیں گے چلو یار اسی طرح چلتا رہا. استعمال کر لیا افغانستان کا مورا پاکستان سے جنگ کروا کے ایران کے خلاف. اور اینڈ میں یہ پھر تمام مڈل ایسٹ کے جو وسائل ہیں، جس طرح یہ افریقہ کے مسائل پر بھی وسائل پر قبضہ کریں، یہ مڈل ایسٹ کے، یہ کبھی بھی یہ جو آپ کی فیملی رن کنٹریز ہے نا، ان کو ابھی تک تو یہ پالتے رہے نا. اگر انہوں نے کل دیکھا کہ انہوں نے آنکھیں دکھائی، ان کو بھی فارغ کر دیں گے. یہ ہے جی گیم پلان ان کی ریجن کا. تو وی آر پارٹ آف دیٹ ڈسٹرکٹیو گیم پلان. یہ میں لوگوں کو بار بار بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں. اٹ از چائنا، دین اٹ از ایرانز ریموول، پھر پاکستان کے نیوکلیر اثاث سے کمزور کرنا، افغانستان کو کمزور، تمام وسائل اس خطے سے لے کے پھر کہیں اور چل جائیں گے. پھر جائیں گے جی مڈورو کو کر کے ادھر ساؤتھ امریکہ میں اور بھی کہیں ہیں تو ادھر سے بھی قبضہ کریں گے. پھر افریقہ میں جائیں گے، ادھر سے بھی قبضہ کریں گے. تو یہ دس از دا وے دا ورلڈ از ایوالونگ. بٹ واٹس ہیپننگ ایران کا اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا لیٹسٹ کیا ہے اپڈیٹ؟ ابھی جو حیدر بھائی نیو کالونیلزم ہے نا، اس میں انویژن کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. امریکہ چونکہ قابو سے باہر ہے اور اس کے پاس اتنی فائر پاور ہے تو یہ باز نہیں آتا. لیکن اب وہ یہ کرتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو ملک میں بٹھا دو اور ان کے ذریعے سب کو کنٹرول کرو، جیسے پاکستان. جی ہاں، اکنامک ٹیررزم وہ کرتے ہیں. لیٹسٹ کیا ہے ایران کا؟ ایران کا لیٹسٹ ابھی دیکھیے، ایران امریکہ میں نا تیزی سے چینج ہو رہی ہے. یہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا بچہ ہے، مڈل ایسٹ میں اس نے رکھا ہوا ہے، یہ شیطان بچہ ہے. اب وہ بدل گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ امریکی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اسرائیل کا بچہ ہے. اسرائیل پالیسی بناتا ہے، امریکیوں کو پالیسی امپلیمنٹ کرنے پہ لگاتا ہے. اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور تیزی سے رائے عامہ جو ان کے خلاف ہو رہی ہے. اب امریکیوں کی بدقسمتی یہ ہے
یہاں پہ دو پارٹیاں ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، دونوں نے ڈفرینٹ پیکیجنگ میں سیم چیز کی ہوئی ہے، سیم چیز یہ آفر کر رہی ہے. سارے ایپیک سے جو یہودیوں کی اسرائیلیوں کی تنظیم ہے اس سے پیسے لیتے ہیں اور اس کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں. اس میں کئی آئیڈیولوجیکلی کرتے ہیں، جو جیسے زائنسٹ کرسچینز ہیں وہ لوگ آئیڈیولوجیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے مذہبی فریضہ ہے مذہبی فریضہ کرنے. کہ ہم انہیں، تو ان کے خلاف آوازیں اب بڑھتی جا رہی ہیں، روز بروز توانا ہو رہی ہیں اور تندرست سمجھے جیسے ان کی بڑھتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نتن یاہو اور بن گویر ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہیں اگر زندہ ہیں تو، یا ورنہ وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. کل جو اے آئی ویڈیو آئی تھی اس پہ بڑی لے دے وہ تو خیر بالکل ہی فراڈ، کبھی دانت نظر آتے ہیں کبھی نہیں نظر آتے. جی. تو یہ بتائیں، تو اس سے اسرائیل میں بھی کوئی چینج آ رہا ہے کہ اگر نتن یاہو مر گیا، بن گویر مر گیا، تو از دیر اے چینج ان تھنکنگ آف اسرائیل، وہ بھی جنگ ختم کرنے کا؟ بیکاز انہوں نے کہہ دیا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جنگ کہاں جا رہی ہے. ایک پروفیسر ہے فنکلسٹائن، بہت ہی وہ دھیمے انداز میں بہت ہی گہری باتیں کرتا ہے. وہ ہولوکاسٹ سروائیور کا بچہ ہے وہ، اور اسے انہوں نے بڑا اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی زائنسٹ نے، لیکن وہ بہت اسٹیڈ فاسٹ ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں یہ پرابلم نتن یاہو کی نہیں ہے، ایک دو لوگوں کی نہیں ہے، یہ پوری اسرائیلی سوسائٹی کی پرابلم ہے. سارے اسرائیلی جو بچپن نو چینج، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج؟ دیکھیں ایریل شرون تھا جس نے صابرہ اور شتیلا پہ بمباری کروائی تھی اور قتل عام کروایا تھا. اس وقت ہم کہتے تھے ایریل شرون سے جان چھوٹ جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. پھر نتن یاہو آ گیا جو اس سے ایگزیکٹلی لائک پاکستان. باجوہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہر بندہ کہتا ہے باجوہ ذمہ دار ہے، باجوہ کو ہٹا دیں. باجوہ نے خود ہی کہہ دیا تھا، اس نے تمہارا کیا خیال ہے میرے بعد جو آئے گا وہ کوئی بہتر ہوگا مجھ سے. تو آپ نے انتظار کرو، جو آئے گا وہ تمہیں پتہ چلے گا. اچھا میں ایک اسپیسیفک کامنٹ دے کے سوال پوچھ رہے ہیں. سوال پوچھنا ہے کہ جی امریکہ لینڈ اٹیک کرے گا ایران کے انفراسٹرکچر پہ، سولین انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرے گا. ایران جوابی کارروائی میں سولین انفراسٹرکچر جو گلف کے اندر ہے، گلف ملکوں میں ہے، اس پر اٹیک کرے گا. ان کے جو پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان پر اٹیک کرے گا. 4 ہیں، بٹ اس سے اور پھر کیا ہم پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلیئر اٹیک ہو جائے ایران پہ؟ بیکاز اب بہت ویسٹرن مبصر جو ہیں، آبزرورز ہیں، انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے. ہم یار آپ تو کافی عرصے کر. ایک میں فیکٹ آپ کو بتاؤں، دنیا میں آئل ریزروز ہوتے ہیں ملکوں کے پاس، اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز اس کو کہتے ہیں، SPR. کولیکٹیولی امریکہ کے پاس ہیں، روس کے پاس ہیں، چائنا کے پاس ہیں، کینیڈا کے پاس ہیں، جاپان کے پاس ہیں، گلف کی کنٹریز کے پاس ہیں، یورپین ملکوں کے پاس. یہ ٹوٹل ریزرو جو ہے نا یہ 1.6 بلین بیرلز ہیں، سٹوریج میں ہیں، شپس میں ہیں، سٹوریج ٹینکس میں ہیں. یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کل کو اگر پھر کبھی کوئی یہ شوق آئے تو ہم ان کو ریلیز کر دیں مارکیٹ میں، کہ شارٹیج نہ ہو، قیمت اوپر نہ جائے اور معیشتیں تباہ نہ ہو. ابھی انہوں نے ریلیز کرنے شروع کر دیے. جاپان نے 80 ملین، کینیڈا نے کہا ہے 20 ملین، امریکہ نے بھی شاید کہا ہے 100 ملین. جو 20 ملین بیرل پر ڈے اسٹریٹ آف ہرمز سے نہیں جا رہا نا باہر، کوئی تھوڑا بہت نکل جاتا ہے ادھر ادھر ایران کے لیے، پاکستان کو اجازت دے دی، تھوڑا کہتے ہیں بنگلہ دیش کو بھی دے دی، ٹرکی کو. لیکن اگر لیٹس سے 20-25 ملین ایسٹیمیٹ تھا، یہ اگر جنگ 2.5 مہینے چلتی رہی نا اسی طریقے سے، تو یہ آپ کا 1.6 بلین کا انٹائر جو آئل کا ریزرو دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تیل نہیں ہوگا. آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں جی. دیر از نو ریزرو آفٹر 2.5 months. تو یہ چونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر 2.5 مہینے تک رکا تو دنیا کا ریزرو بھی ختم ہو جائے گا، ادھر سے 25% آئل بھی نہیں آئے گا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قیمتوں کا کیا حال. تو سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ پھر اتنا ڈیسپریٹ ہو جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی میں لینڈ اٹیک کروں گا، جس طرح اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آدھا لبنان جو ہے نا وہ قبضہ کر لے گا، لٹانی ریور سے نیچے، وہ تقریباً آدھا لبنان ہے، وہ قبضہ کہ ہم جی اس پہ قبضہ کر. تو کیا یہ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر لینڈ فورسز سے؟ وہ کہتے ہیں 2,500-5,000 مریض چل پڑے ہیں پتہ نہیں کہیں سے، جاپان سے 2 ہفتے بعد آئیں گے. تو ایک تو یہ سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر ایران کا بالکل انفراسٹرکچر تباہ کرے گا.
یہ دو سوال ہیں پہلے. واٹ از یور اوپینین آن دس؟ دیکھیے امریکہ میں نا سر تیزی سے یہ جنونی بے وقوف قسم کا احمق انتہائی لالچی صدر اور باقی ساری فورسیں تیزی سے اپوزٹ ہوتی جا رہی ہیں تیزی سے. فوج کے اندر حالانکہ ڈسپلن اتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت، لیکن امریکہ میں وہ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں، ان پہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مت کرو، تو وہ تیزی سے سیپریٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ جنونی آدمی کیا کرے گا یہ تو کسی کو کلیئر نہیں. یہ بہت امپلسو آدمی ہے، یہ لاجک کے، منطق کے، عقل کے خلاف فیصلے کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور جھوٹا اتنا ہے، یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ میں نے آپ کو کل شاید بات کی تھی کہ یہ ایک طرف کہہ رہا ہے جی ہم نے ایران کو برباد کر دیا، ایران گھٹنے ٹیک دیے، ایران نے شکست ہو گئی ہے، ہماری مکمل فتح ہو گئی ہے. دوسری طرف کہہ رہا ہے جی اگلے ہفتے ہم پلان کریں گے بہت سیریس اٹیکس ان پہ. تو یہ چیز آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے کہ یہ لینڈ اٹیک کرے گا؟ نہیں، اس کا نہیں کر سکتے. پورا امریکہ اس کے خلاف ہو رہا ہے تیزی سے، اس کے حامی اس کے مخالف سارے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پھر لیکن اس کے پاس آپشن انفراسٹرکچر کی رہ گئی ہے کہ ان کے پل، ان کی فیکٹریاں، مطلب سیولین اب ٹارگیٹس کی بات. ایران کی کوئی اتنی ایزی ٹرین نہیں ہے، وہاں پہ ڈیفیکلٹ ٹرین ہے اور بہت بڑا ملک ہے. یہ افغانستان کو برباد نہیں کر سکتے. میں انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، جی، لینڈ جی، کی اب بات نہیں کر رہا، جی، صرف جی. ایئر سے بامبنگ کر کے. ہاں وہ تو ظاہر ہے جتنا کر سکتے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جتنا یہ نہیں نہیں ہے ابھی تک وہ نہیں کیا انہوں نے. اگر مثال طور پر خرق پر انہوں نے جو آئل انسٹالیشنز ہیں یا آئل کے سٹوریج ٹینکس ہیں ان کو نہیں اٹیک کیا. وہ کر سکتے ہیں، وہ ایران کے اوپر جو ہیں ان کے تمام پل اڑا سکتے ہیں، ایران کی تمام انڈسٹری فیکٹریاں ان کو اڑا سکتے ہیں. ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، ملٹری پاور ہے، ایئر پاور ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ لینڈ اٹیک نہیں کریں گے تو آیا یہ ادھر جائیں گے؟ دیٹس ریئلی مائی کوسچن. لیکن اینڈ یور انڈرسٹینڈنگ آف مائی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ یہ پھنس گئے ہیں نا دونوں میں، کہ جس چیز کے لیے جا رہے ہیں، آئل کے لیے تو جا رہے ہیں، خرق کے لیے تو جا رہے ہیں. یہ اگر خرق کو ہی برباد کر دیں گے، آئل ہی اڑا دیں گے، تو پھر یہ جائیں گے کس لیے؟ دیکھیں نا باقی سیولین انفراسٹرکچر، ان کے پل، ان کی فیکٹریاں، ان کا سارا کھانے پینے کا نظام، درم برم، پاور ساری ختم کر، مطلب بیسکلی ایران کو ویسٹ لینڈ بنا دیں. چلیں آئل کو رہنے دیں. اگین دی پوائنٹ از کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج اتنا زیادہ ہوگا. آپ کو یاد ہے جب برٹش امپائر یہاں آئی تھی تو انہوں نے پل اور سڑکیں اور نہریں اور یہ سارے بنائے تھے تاکہ یہاں سے وہ دولت لوٹ کے لے جا سکیں. بہت سے جو برٹش راج کے حامی تھے نا وہ ابھی تک دعائیں دیتے ہیں انہیں کہ انہوں نے یہ بنایا تھا. تو یہ انگریز اگر یہ امریکی اڑا دیں گے اگر ساری چیزیں ایران میں، تو ایران کا کریں گے کیا پھر؟ یہ ایران میں پھر جائیں گے، ایران کو ری بلڈ کریں گے انہی کے تیل سے، انہی سے پیسے لے کے، جس طرح عراق میں کیا نا. عراق کو ری بلڈ کیا عراقیوں کے پیسے سے، انہی کا تیل بیچ کے اپنے جیب میں ڈالا اور وہاں کے جی ہم آپ کی کریں. تو ایک یہ پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیے وہاں پہ دوسری طرف چائنا کے اور رشیا کے سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ یہ انتہائی حماقت ہوگی انہیں اس پکچر سے آؤٹ کرنا. That is something to look at کہ جی رشیا اور چائنا کس حد تک اجازت دیتا ہے امریکہ کو ایران کے اوپر تباہی اور بربادی کرنے. ایک چیز دیکھیے اس میں دو بہت امپورٹنٹ جو فریق ہیں نا، وہ ایک تو گلف سٹیٹس برباد ہو جائیں گی. ابھی سعودی عرب میں 5 امریکی جہازوں کو ایران نے شدید 7 ہو گئے ہیں اب، 7 ہو گئے. اچھا ہاں، تو یہ ایک چیز تو گلف سٹیٹس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. انہیں پتا ہے کہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ان کی ویلیو تھی کہ وہ بچی ہوئی تھی، وہ اب تباہ و برباد ہو جائے گی. امریکہ کو کیا چیز ہولڈ بیک کر رہی ہے؟ ایک چیز ہولڈ بیک کر رہی ہے چائنا اور رشیا، ٹھیک ہے مانتا ہوں. گلف سٹیٹس امریکہ کو ہولڈ بیک کرے گا اٹیک کرنے سے؟ انفراسٹرکچر نہیں کرے گا. آئل کرے گا نا سر، آئل. لیکن دوسرا جو فریق ہے نا جو بہت سامنے نہیں ہے، جو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوگا، جسے امریکہ نے بہت زیادہ پہلے ڈیمیج کیا یوکرین وار میں، وہ یورپ ہے. یورپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یورپین اس وقت بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے چونکہ وہ یورپین از اے گیٹ، چائنا از اے گیٹ، رشیا از اے گیٹ، آئل از اے گیٹ، اکنامک ڈیوسٹیشن از اے گیٹ. ٹھیک ہے، تو کافی گیٹس ہیں. لیکن آپ نے کہا چونکہ پاگل آدمی ہے تو اسے کوئی بعید نہیں کہ ساری چیزیں نظر آتے ہوئے بھی، بیکاز اس کو بتایا تھا کہ تم ایران پہ اٹیک کرو گے، اسٹیٹ آف ہرمز وہ ختم کر دے گا اور بہت برے حالات ہوں گے، نہیں مانا.
اٹیک کر دیا نا. یہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ امریکہ کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز کو سب کو ریموو کر کے نیچے والوں کو اوپر لے آئے کہ جی تم نہیں لوگ ریموو نہ بھی کرے. امریکہ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر یہ آرڈر دے گا ان کا باپ بھی نہیں رکے گا. بڑا اسٹرانگ سیولین سپریمیسی ہے, وہ ہم نے بات بھی کرنی ہے پاکستان کے اندر ملٹری اور سیولین سپریمیسی کی. اور جو نہیں مانتے وہ فائر کر دیتے ہیں. جس طرح انہوں نے افغانستان کے اندر 3-4 جنرلوں نے جنہوں نے ڈیفائی کیا کہ جی آپ مت کریں, ہم مت نہیں جیت سکتے, اور نکال کے فارغ کیا. پٹریس کو نکال دیا, اسٹینلی کرسٹل کو نکال دیا. تو یہ ان کا سسٹم ہے. نیوکلیئر پھر اس کا مطلب ہے امپروبیبل لگتا ہے, انلیس کہ کوئی بہت ہی پاگل کوئی اسرائیل کے اندر بغیر کسی سے پوچھے ڈھا کر کے مارتے, وچ از اے پاسبلٹی. دیکھیں پاسبلٹی تو ہے لیکن پرابیبلٹی نہیں ہے. پرابیبلٹی نہیں ہے. یہ دیکھیں آرماگیڈن اگر آپ نے شروع کرنا ہے نا, تیسری جنگ, اور اینڈ آف ٹائم پہ آنا ہے, تو پھر تو یہ ہو جائے گا. یہ پاسبلٹی ضرور ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن ایگزسٹنگ حالات میں پریزیڈنٹ تیزی سے کمزور ہو رہا ہے, اس کی کیبنٹ بہت بری طرح شیکن ہے, انہیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہونے والا ہے. تو میں پھر اپنے لوگوں کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ ایک مرد مجاہد, ایک ملک, ایک جو حوصلہ دکھاتا ہے, بہادری دکھاتا ہے, وہ بڑے سے بڑے بدماش کو گھٹنوں پہ بٹھا سکتا ہے. یار I want to end on this note. یہ جو خاتون ہے نا, میں اس کا جب سن رہا تھا میرے روٹے کھڑے. ادھر سنیے کہتی کیا ہے, اللہ اکبر کی تشریح سنا رہی ہے. Hey American people, whenever you hear Allahu Akbar, you usually think an explosion would follow because this word has been misused by extremists like ISIS members. But I want to tell you what it really means. Allahu Akbar means God is greater than anything and more powerful than everything. Allahu Akbar means God is greater than the US aircraft carriers, and that's why we did not fear when they appeared in the Persian Gulf. Allahu Akbar means God is greater than the US B-2 bombers, and that's why we do not run away. Despite constant explosions and fire jets flying over our heads. Allahu Akbar means God is great. Allahu Akbar! Great. Allahu Akbar! 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 Did you see what just happened? An explosion really happened right behind me, and people did not run away. They didn't fear. They just kept chanting Allahu Akbar because Allahu Akbar means God is greater than anything. God is greater than any superpower in the world, and their equipment and their weapons. So we are not afraid of the United States of America because God is greater and God is with us. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بار بار کہتا ہوں یہ چیز, میں کہتا ہوں حیدر بھائی, اس عورت کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہے, اس نے کوئی گالی نہیں دی, اس نے کوئی وائلنس نہیں کی, لیکن جو یہ کر سکتی تھی, اس نے پوری دنیا کو ایک تو آگاہی دی ہے اللہ اکبر سے, دوسرا اس نے حوصلہ دیا ان سب لوگوں کو جنہیں حوصلہ نہیں ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ چیزیں کچھ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں, بم نہیں, وہ ہوا یہ کہ بول رہی تھی تو بلاسٹ ہوئے. یار اس عورت کی, اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اس وقت, بولتی رہی. زیادہ اس کو فکر اپنے حجاب کی تھی, اس نے حجاب کو پہلے ٹھیک کیا, حجاب شاید پیچھے ہو گیا, پھر اس نے 20-25-30 سیکنڈ کے بعد جا کے پیچھے مڑ کے دیکھا. ہے بہادری. اور پورا کراؤڈ جو ہے کوئی نہیں بھاگا, کوئی ایک بندہ بھی نہیں بھاگا یار. تو یہ جو ایمان اور تقوی اور مطلب کا درجہ جو ہے ایک عام انسان میں, ایک عام شہری میں ایران کے, اس سے پاکستان کو کچھ, پاکستانیوں کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے. اللہ, ہم وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو کہتے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہر چیز اس سے مانگنی ہے, ہر چیز وہ دیتا ہے. ہمت آپ کرو گے تو اللہ دے گا. ہمت اللہ نہیں دی نا ایرانیوں کو. لاسٹ کامنٹ جی, پھر ختم کر. لاسٹ کامنٹ یہ ہے, وہی کامنٹ ہے جو ہم پورے پروگرام میں کہتے ہیں, بار بار کہتے آئے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں, کیمرہ اٹھائیں, سیلفی بنائیں, میسج لائیں, بات کریں,
روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، جو تحریک میں کسی میں انوالو ہے، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ایک ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر جرت بیکار نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نوازیں گے، 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں. بالکل جھجکیں مت، بالکل گھبرائیں مت، انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو جہاد کر رہے ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے، پاکستان میں، پاکستان کے باہر، ایران میں، دنیا کی کسی بھی خطے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، طاقت دے، جرت دے، ہمت دے. پاکستانی فوجیوں کو جن کے پاس بندوقیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان پکے کرے، ان کے خوف دور کرے، ان کے اندر بھی ہمت دے کہ وہ پاکستان کو دجالی قوت ہے جس کے اوپر سب سے بڑا دجال عاصم منیر بیٹھا ہے اور اس کے جرنیل بیٹھے ہیں، ان کو ٹھکانے لگائیں. ان سے ہمیں اس ملک کو ان سے یہ فارغ کریں، ہمیں ان لوگوں سے، اور ایک پھلتے پھولتے پاکستان میں خان صاحب کو آزاد کروائیں. اس لیے کہ آپ ہی کی وجہ سے خان صاحب قید میں ہیں، اس ملک پر قبضہ ہے ان ڈاکو لٹیروں کا، اس قبضے کو ختم کروائیں. خان صاحب کی دعا ہے ان کی صحت کے لیے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ، اور جو بیچارے بہت بچے بوڑھے سینکڑوں ہزاروں ہیں شاید جو ابھی تک قید میں ہیں، مصیبتیں، ان کی مصیبتیں آسان ہوں. خان صاحب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جو شہید ہو رہے ہیں اور جو شہید ہو گئے ہیں کہیں بھی جس دنیا میں حق کے لیے لڑتے ہوئے، سچ کے لیے لڑتے ہوئے، پاکستان میں، ایران میں، غازہ میں، کہیں بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، حق اور سچ زندہ باد، ایران زندہ باد، غازہ کے فلسطین زندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ.